اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا صدق اللہ العظیم۔ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ مکمل ہو چکا ہے اور دوسرے عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ کائنات کا خالق و مالک اس ماہ رمضان کے پہلے 10 روزے وہ اپنی بارگاہ میں ہماری طرف سے قبول فرما لے، اور آئندہ جو رہنے والے روزے ہیں ان کو صحیح انداز سے اپنی پسند کے مطابق رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ کائنات کے خالق و مالک کو اپنی مخلوق کے اندر اور خصوصاً اپنے بندوں کے اندر ہر حال میں، ہر وقت، ہر مکان میں، ہر جگہ میں تذلل پسند ہے، انکساری اور عاجزی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ عاجزی ہر مقام پر، ہر جگہ پر اپنی مخلوق کے اندر خصوصاً اپنے بندوں میں پسند فرماتے ہیں، حتیٰ کہ اگر عبادت کے اندر بھی عاجزی انکساری نہ ہو تو ایسی عبادت بھی اللہ قبول نہیں فرماتی، کیونکہ عبادت کا معنی ہی غلامی ہے، عبادت کا معنی ہی بندگی ہے، عبادت کا معنی ہی جھک جانا ہے۔ عبادت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے انسان اپنی کمزوری، اپنی انکساری کا اظہار کرے، اسی کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اس انکساری، اس تذلل کا ایک بہت بڑا طریقہ وہ یہ ہے کہ انسان ہمہ وقت ایک ایک لمحے کے اندر اپنے خالق و مالک سے استغفار کرتا رہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے۔ استغفار کا معنی ہوتا ہے غفران طلب کرنا، غفران کا معنی ہوتا ہے پردہ ڈال دینا، گناہوں کو چھپا دینا، اور یہ گناہوں کو چھپا دینا، یہ پردہ ڈال دینا خالق کائنات کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اللہ نے اپنا نام، اپنی صفت ہی الغفور رکھ دی ہے۔ وہ گناہوں پہ پردے ڈالنے والا ہے، اور جب بندہ اپنے گناہوں پہ خود پردہ ڈالنے والا بن جائے تو اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اگر یہ انسان اپنے گناہوں پہ نہیں، دوسرے کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا بن جائے تو وہ اتنا عظیم رب ہے، وہ دوسرے کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کی وجہ سے اس انسان کے گناہوں کو چھپا کے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر کے، اس کو لوگوں کے سامنے اللہ متقی اور نیک ثابت کر کے اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ دوسروں کے گناہوں پر پردہ ڈالنا تو بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اگر انسان اپنے گناہوں پر پردہ ڈال لے، اسی وجہ سے اللہ اپنے بندے کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پیغمبر رحمت علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل امتی معافی الا المجاہرون، میری امت کے ایک ایک فرد کو خالق کائنات معاف فرما دے گا، لیکن مجاہر کو اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ اللہ نے کس کو معاف نہیں کرنا؟ مجاہر کو کائنات کے رب نے معاف نہیں کرنا۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول مجاہر کون ہے؟ فرمایا وہ بندہ جو رات کی تاریکیوں میں، کمرے کی تنہائیوں میں، اپنی بالکل الگ تھلگ جگہ میں اللہ کی نافرمانی تو کر بیٹھتا ہے، گناہ تو ہو جاتا ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے، رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھایا،
اپنے کمرے کی تنہائی کا فائدہ اٹھایا، اپنے رب کی نظر کا، اللہ کے دیکھنے کا احساس نہیں کیا، گناہ کر بیٹھا، لیکن وہ پھر بھی رحیم ہے، کریم ہے، اس نے اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیا۔ اس نے یہی سوچا کہ یہ میرا بندہ ہے، غلطی کر بیٹھا ہے، معافی مانگ لے گا۔ رات کی تاریکیوں میں کیا ہوا گناہ اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ یہ بدبخت انسان صبح اپنے دوستوں میں جاتا ہے اور اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے اپنی رات کی تاریکی والے کیے ہوئے گناہ کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے انسان کو میں نے معاف نہیں کرنا۔ جو اپنے گناہ پہ پردہ نہیں ڈال سکا، رب نے تو ڈال دیا تھا۔ تو استغفار کا معنی اللہ سے غفران طلب کرنا، اے اللہ میں تجھ سے یہ معافی مانگتا ہوں، تیرے سے سوال کرتا ہوں، میرے گناہوں پہ پردے ڈال دینا۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں پر بھی پردے ڈال دیں۔ اور استغفار کے اندر کائنات کے خالق و مالک کو عاجزی اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے، اگر انسان کا گناہ نہ بھی ہو، غلطی نہ بھی ہو، پھر بھی رب سے گناہ کی معافی مانگتا رہے، استغفار کرتا رہے، تو کائنات کا خالق و مالک اس کو شیوہ پیغمبری بنا دیتے ہیں، یہ صفت انبیاء بن جاتی ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام آپ فرماتے ہیں میں روزانہ اپنے رب سے 70 مرتبہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ کبھی آپ فرماتے ہیں میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، حالانکہ سید الرسل علیہ السلام تو معصوم عن الخطا تھے۔ اور استغفار اچھا ایک ہوتا ہے توبہ کرنا، اللہ سے توبہ کرنا، توبہ اور استغفار دونوں کا فرق ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ ان دونوں کے فرق کو بیان کرتے ہیں۔ توبہ کا معنی کیا ہے؟ الندم بالقلب، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، نافرمانی کر بیٹھا، اپنے دل کے اندر شرمندگی کا اظہار ہو، دل پریشان ہے، دل کی دھڑکن بے قرار ہے، میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میرے سے گناہ ہو گیا ہے، میرا کیا بنے گا، میں اپنے رب کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گا، کس چہرے کے ساتھ اپنے اللہ کے سامنے پیش ہوں گا، دل کے اندر احساس ندامت ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ والاستغفار باللسان، دل کے اندر ندامت کا احساس تو ہے گناہ کرنے کا، لیکن اپنی زبان سے استغفار بھی کرتا ہے، رب سے معافی بھی مانگتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ توبہ کی شرط والاضمار اللہ یعود الیہ، انسان اپنے دل میں یہ وعدہ کر لے، اپنے خالق و مالک سے یہ عہد کر لے، اللہ یہ ایک تو ہو گیا تھا نا، ایک تو کر بیٹھا، لیکن تو خالق و مالک ہے، معاف کر دے، آئندہ دوبارہ میں زندگی میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ انسان یہ عزم کر لے، ہو جائے تو الگ بات ہے، یہ عزم کر لے، 3 چیزوں کا نام توبہ ہے، لیکن ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ استغفار ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ توبہ ایک بڑی چیز ہے، کل ہے، استغفار توبہ کا ایک حصہ ہے، توبہ کا ایک جز ہے، یہ فرق ہے۔ تو چونکہ ماہ رمضان کا تعلق استغفار کے ساتھ بہت زیادہ ہے، پیغمبر رحمت علیہ السلام کی وہ حدیث آپ نے بہت مرتبہ سنی ہے، آپ منبر پہ پاؤں رکھتے ہیں، آمین کہتے ہیں، سوال کیا جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں اس انسان کے لیے ویل ہے، ہلاکت اور بربادی ہے کہ جس کی زندگی میں ماہ رمضان آئے اور وہ معافی مانگ کے اپنے رب سے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا لے۔ ہم نے روزہ تو رکھا ہوتا ہے نا، روزے کی حالت میں بھوکے پیاسے اس سٹائل اور انداز میں، اس حالت میں اگر انسان اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اس کا لطف اور مزہ اور اس کے فوائد و ثمرات کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے رب العالمین کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ اپنے رب سے ان کلمات کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ان الفاظ سے اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، اگر 3 بار یہ کلمات کہہ دے، میدان جنگ سے بھاگا بھی ہوگا، اور میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کے بھاگنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو کبائر میں شمار کیا جاتا ہے،
اور ہلاک کرنے والے گناہوں میں اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان جنگ سے بھاگا بھی ہے 3 مرتبہ یہ کلمات کہہ کے اپنے رب سے استغفار کر لے، اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان جتنی مرضی نیکیاں کر لے، اعمال کرتا رہے، اپنے رب سے کے سامنے اظہار تذلل نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، اللہ بے نیاز ہے، ہو سکتا ہے اس کی نیکیوں کو قبول نہ فرمائے۔ عبداللہ ابن جدعان، اس کے بارے میں سید عائشہ سوال کرتی ہیں، تفصیلی واقعہ ہے، میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ مکہ کا بہت بڑا سخی تھا، کیسے سخی بنا اس کے پیچھے ایک داستان ہے، لیکن بڑا سخی تھا، جن دیگوں میں کھانا بنا کے لوگوں میں تقسیم کرتا تھا، اتنی بڑی بڑی دیگیں ہوتی تھیں، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں مکہ کے لوگ ان دیگوں کے سائے میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اور اونٹ کے اوپر سوار آتا تھا، اس دیگ کے اندر سے کھانا لے لیتا تھا، اتنی بڑی بڑی دیگیں ہوتی تھی، ہزار بندے کو کھانا کھلانے والا۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتی ہیں، اللہ کے پیغمبر یہ بتائیے کیا عبداللہ بن جدعان کی یہ نیکیاں اس کو فائدہ دیں گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا، کیوں؟ ما قال قط رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ اللہ اکبر۔ عائشہ، عبداللہ بن جدعان کی نیکیاں اس کو فائدہ نہیں دیں گی کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں ایک دن بھی نہیں کہا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، ایک دن بھی اس نے یہ نہیں کہا رب اغفر لی، اور یہ کتنا بڑا کلمہ ہے، اللہ اکبر۔ جناب لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیا عود لسانک رب اغفر لی فإن للہ ساعات لا يرد فیہا سائلا، اے میرے بیٹے تیری زبان پر ہمیشہ ہر وقت یہ کلمہ رہنا چاہیے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، ہر وقت تیری زبان پہ یہ کلمہ رہنا چاہیے۔ ابو جی وجہ کیا ہے، کیوں یہ کلمہ رہنا چاہیے؟ جناب لقمان اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹوں کے اندر کچھ لمحات، کچھ گھڑیاں ایسی رکھی ہیں کہ ان گھڑیوں کے اندر انسان کی زبان سے جو الفاظ نکل جائے کائنات کا خالق و مالک فوراً قبول کر لیتا ہے۔ یہ گھڑیاں بدل بدل کے آتی رہتی، کئی بار ایسا ہوتا ہے نا، ہم اپنی زبان سے کوئی بات نکالتے ہیں فوراً پوری ہو جاتی ہے، اسی کہنے یار کچھ اور ہی مانگ لیں رب کو، اے تو اسی ٹائم میں گل پوری ہوگی۔ اللہ، یہ وہی گھڑی ہوتی ہے جو 24 گھنٹوں کے اندر بار بار پھر کے آتی رہتی ہے، اور بعض دفعہ گھڑی آتی ہے ہماری زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے، وہ دعا کا لفظ نکلے، بد دعا کا لفظ نکلے، کائنات کا رب اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اپنی زبان پہ دعائیں رکھا کرو، بد دعاؤں سے بچا کرو۔ کیا پتہ آپ کسی کے بارے میں بد دعا کر دیں نادانستہ طور پہ، یہ گھروں میں ہوتا ہے نا، ماں دے پتر نو ایویں کہہ دیں دی جا تیرے ٹوٹے کرے، جا اللہ تیرے ٹوٹے کرے، ایویں کہہ چھڑ دی بڑھ کے۔ اگر وہ قبولیت کی گھڑی آ جائے اور رب اس کو قبول کر لے، بتاؤ ماں اس وقت کو برداشت کیسے کرے گی؟ اسی لیے اپنی زبان پہ ہمیشہ استغفر اللہ، رب اغفر لی، اللہم اغفر لی کے کلمات ہونے چاہیے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، لوگوں قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کے اعمال نامے پیش کیے جائیں گے، کسی کے اعمال نامے میں نمازیں بہت زیادہ ہوں گی، کسی کے اعمال نامے میں روزے بڑے ہوں گے، کسی کے اعمال نامے میں کتاب مقدس قرآن مجید کی تلاوت بہت ہوگی، کسی کے اعمال نامے میں ذکر و اذکار زیادہ ہوگا، لیکن ماں جی عائشہ فرماتی ہیں میں اس بندے کو بشارت دیتی ہوں، اس عورت کو خوشخبری پیش کرتی ہوں، اس کو مبارکباد دیتی ہوں جس کا اعمال نامہ اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، لیکن اس کے اندر اللہ سے معافی مانگنا زیادہ لکھا ہوگا، اس کے اندر استغفار زیادہ لکھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ 4 کام بندے نے کرنے ہوتے ہیں اور 4 کام رب نے کرنے ہوتے ہیں، یقین جانیں 4 کام آپ اپنی ذمہ داری بنا لیں،
چاروں کام رب کی ذمہ داری بن جاتے ہیں، اللہ ان کو پورا کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ چار کام آپ بھی ضرور کر لیں۔ سب سے پہلا کام الطاعت من الرب، الطاعت من العبد والقبول من الرب۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ بندے کی ذمہ داری ہے اپنے رب کی فرما برداری کرنا، نیکیاں کرنا، اور رب کی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے بندے کی طرف سے ان نیکیوں کو قبول فرما لینا۔ الشکر من العبد والزیادۃ من الرب، بندے کا کام ہے ایک ایک نعمت پر اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہے، اور رب کا کام ہے اپنے بندے پر نعمتوں میں زیادتی اور اضافہ کرتا رہے۔ یہ اللہ کی ذمہ داری، آپ شکر ادا کرتے جائیں، اللہ زیادہ دیتا جائے گا۔ اور تیسرا کام فرمایا بندے کا کام کیا ہے؟ الدعاء من العبد والاجابۃ من الرب، بندے کا کام ہے ہمیشہ دامن پھیلا کے نا، فقیر بن کے، مانگت بن کے، سائل بن کے، رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے، ہر وقت یہ کنگال اور تنگ دست بن کے، ناتواں بن کے، عاجز اور منکسر بن کے اپنے رب سے ہر وقت سوال ہی کرتا رہے، اللہ کی ذمہ داری اس کو دیتا ہی چلا جائے۔ اور بندے کا کام کیا ہے؟ والاستغفار من العبد والغفران من الرب، بندے کا کام ہے ہمہ وقت اپنے رب سے توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، اللہ کا کام ہے ہر وقت اپنے بندے کو عطا کرتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرما دے۔ جناب سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں دخلت علی جعفر ابن محمد، میں جعفر بن محمد ان کے پاس گیا رحمۃ اللہ علیہ، بڑی عظیم شخصیت تھے، ان کے پاس میں گیا، میں نے جا کے ان سے کچھ سوالات کیے، اپنی پریشانی کا میں نے کچھ اظہار کیا ان کے سامنے، تو مجھے اللہ کے نیک بندے ہمیشہ نیک باتیں کرتے ہیں۔ آپ خوشبو کی دکان میں چلے جائیں خوشبو ہی آئے گی، اگر آپ کسی بدبودار مکان میں جائیں گے بدبو ہی آئے گی، کسی نیک کے پاس بیٹھیں گے نیکی کی توفیق ملے گی، نیکی کا رستہ ملے گا، اگر کسی برے کے پاس بیٹھیں گے گناہوں کا طریقہ آپ کے ذہن میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک انداز ایسا ہے، ایک سنت ہے رب کائنات کی، تو لہٰذا آپ نے جا کے سوال کیا، پوچھا، تو جعفر بن محمد کہتے ہیں اذا کثرت علیک ہمومک فاکثر قول لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سفیان پریشان کیوں ہو؟ اگر زندگی میں پریشانیاں زیادہ ہو جائیں نا، یہ بھی پریشانی آ گئی، وہ بھی پریشانی آ گئی، کاروبار برباد ہو گیا، بیٹا غلط رستے پہ پڑ گیا، اپنے اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی آ گئی، بیوی نے پریشان کر دیا، اور بہن بھائیوں کی طرف سے پریشانی آ گئی، رشتہ داروں کی طرف سے پریشانی آ گئی، جب پریشانیاں تجھ پہ زیادہ آنا شروع ہو جائیں پھر زیادہ کیا کر لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا ورد وظیفہ زیادہ کر دیا کر۔ وَإِذَا اسْتَبْطَأْتَ الرِّزْقَ فَاكْثِرِ الْاِسْتِغْفَارِ، جب رزق کے دروازے بند ہوتے نظر آئیں، کاروبار بڑا ہے، تنخواہ بہت زیادہ ہے، معاملات پیسے کے بڑے ہیں، ذرائع انکم بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں چلتا پیسہ کہاں چلا گیا ہے، پتہ نہیں چلتا کیا ہو گیا ہے، ہر وقت تنگ دست اور کنگال نظر آتا ہے، فرمایا پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی زیادہ مانگا کر۔ وَإِذَا تَدَارَكَتْ عَلَيْكَ النِّعَمُ، جب اللہ کی طرف سے تجھ پر نعمتوں کا دروازہ کھل جائے، کہیں پہ بیٹے کو ملازمت اچھی مل گئی، اللہ نے اولاد نیک دے دی، مال و دولت کی فراوانی ہو گئی، گاڑی اچھی مل گئی، مکان بہترین مل گیا، سوشل سٹیٹس معاشرے کے اندر عزت مل گئی، اللہ کی طرف سے نعمتوں کے دروازے کھل چکے ہیں، یہ نعمتیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے لیے آزمائش بن جائیں، آزمائش بن جائیں۔ فَكُلُّ نِعْمَةٍ لَا تُقَرِّبُ مِنَ اللَّهِ فَهِيَ بَلِيَّةٌ، ہر نعمت جو نعمت انسان کو اپنے رب کے قریب نہیں کر سکتی، وہ نعمت نہیں ہوتی، رب کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ جب تجھ پہ نعمتیں زیادہ آنا شروع ہو جائیں فَاكْثِرْ حَمْدَ اللَّهِ، پھر اللہ کی تعریف زیادہ کیا کر، کیوں ایسا نہ ہو کہ وہ نعمتیں تیرے لیے وبال جان بن جائیں، وبال ایمان بن جائیں۔ اس لیے اگر رب کی طرف سے نعمتیں زیادہ آئیں تو اللہ کی تعریف بھی زیادہ کیا کر۔ اور آخری بات کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے حوالے سے آپ نے بڑی رہنمائی فرمائی ہے، لیکن
میں نے ایک استغفار کا پہلے ذکر کیا، ایک کلمہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، یا آپ یہ پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر آپ یہ بھی نہیں پڑھ سکتے، کم از کم اتنا ہی پڑھ لیا کرو استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ بھی نہیں پڑھ سکتے، اتنا پڑھ لیا کرو رب اغفر لی رب اغفر لی۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹے ہوئے بستر پہ، اپنا کام کاج کرتے ہوئے، گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے، اپنے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے، آپ کی زبان پہ کلمہ یہی رہنا چاہیے رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی۔ اتنی اس کی آواز آئے کہ آپ کا دل بھی اس کے ساتھ حرکت کرنے لگ جائے۔ کبھی رب کے سامنے اس انداز سے مانگا تو کرو۔ اور پیغمبر کائنات علیہ السلام نے فرمایا، سید الاستغفار جس کو کہتے ہیں نا، آپ نے فرمایا جو بندہ یہ کہتا ہے نا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس دعا کو جو بندہ صبح کی نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے نا، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر شام سے پہلے موت آ گئی سیدھا جنت میں جائے گا۔ اگر شام کی نماز اس کو پڑھ لیتا، شام کی نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے، صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور اگر رات کو موت آ گئی تو پھر سیدھا ہی رب کی جنت کا مہمان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ دعائیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن ساتھ میں ان کا ترجمہ ضرور یاد کیجئے گا۔ آج کل ہمارے لیے سہولت ہے، دعا کی جتنی کتابیں آئی ہیں نا ان کے اندر ساتھ میں ترجمہ لکھا ہوتا ہے، ترجمہ ضرور یاد کیجیے۔ اگر آپ کے ذہن میں ترجمہ مفہوم ہوگا نا، پھر مانگنے کا انداز ہی اور ہوگا، پھر سوال کرنے کا انداز ہی اور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو روزے گزر گئے یہ روزے اللہ ہمارے قبول فرما لے۔ اور ایک آخری سوال کر لوں آپ سے، میرے کتنے ایسے بھائی ہوں گے جو ہاتھ کھڑا کر کے مجھے یہ بتا دیں کہ یہ ان کی زندگی کا آخری ماہ رمضان نہیں بلکہ اگلے ماہ رمضان تک بھی زندہ رہیں گی؟ کوئی میرا ایسا بھائی ہاتھ کھڑا کر کے بتا سکتا ہے؟ آج شام کا وعدہ کر لیں کہ آج شام تک زندہ رہیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر ایک صحابی سے کہا تھا صلی صلاۃ مودع، میرے صحابی زندگی کی جو بھی نماز پڑھو آخری سمجھ کے پڑھا کرو۔ اگر یہ ماہ رمضان ہے تو اس کو اپنی زندگی کا آخری ماہ رمضان سمجھ کے گزارو، اپنی زندگی کا آخری روزہ سمجھ کے گزارو۔ جب یہ تصور ہوگا پھر روزے کا مزہ بھی الگ ہوگا، پھر ماہ رمضان کے لطف اور سعادتیں بھی الگ ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔